نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز سامعین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارا گزشتہ درس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے عرب کے اندر جو حالات تھے ان سے متعلق ہوا تھا۔ اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے پچھلے درس کا، مکہ مکرمہ میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ آباد ہوئے، قبیلہ جرہم میں شادی کی، پھر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی اور یکے بعد دیگرے بیت اللہ کی خدمات مختلف قبائل میں تقسیم ہوتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے قصی بن کلاب کے پاس، جو نبی پاک کے خاندان کے تھے، بیت اللہ کی خدمت آئی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اسی خاندان کے پاس رہی۔ جہاں تک ہم نے گزشتہ درس پڑھ لیا تھا، اب اس سے آگے انشاءاللہ چلیں گے۔ اہل مکہ میں بیت اللہ کی عظمت بہت زیادہ تھی اور بیت اللہ کا احترام وہ دل و جان سے کرتے تھے، لیکن شیطان جو ہے نا بڑا بے ایمان ہے، کمزوری کے راستے سے وار کرتا ہے۔ یہ احترام مسلسل بڑھتا گیا اور بیت اللہ کے ارد گرد کے جو پتھر تھے ان کی بھی لوگ عزت کرنے لگے۔ اصل عزت تو بیت اللہ ہی کی تھی، لیکن رفتہ رفتہ وہ پتھروں کی محبت دلوں میں آنا شروع ہو گئی۔ بیت اللہ کے احترام میں مطاف میں جو پتھر ہوتے ہیں ان کو چومتے۔ عمر بن لحی ایک شخص تھا مکہ کا، یہ شام گیا اور وہاں اس نے دیکھا کہ لوگوں نے پتھروں کے بت کھڑے ہوئے ہیں، چنانچہ یہ بدبخت وہاں سے ایک بت اٹھا کر مکہ لے آیا۔ اس بت کا نام تھا حبل، اور یہ بت پرستی کی ابتدا تھی مکہ مکرمہ میں۔ اس نے اہل مکہ سے کہا باقی پتھروں کو چھوڑو، اس کی پوجا کرو۔ چنانچہ پتھروں کی محبت تو گویا کے دل میں پہلے سے آئی ہوئی تھی۔ جب ایک فرسٹ گلاس گڑا گڑایا معبود سامنے آیا تو لوگ اس کی عبادت پہ لگ گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کی رات جہنم میں عمر بن لحی کو دیکھا ہے اور اس کی انتڑیاں باہر پڑی ہوئی ہیں اور جیسے گدھا گرد چکر لگاتا ہے اس طرح چکر لگا رہا ہے، جس نے اللہ کے حرم میں شرک کی ابتدا ڈالی اور بت پرستی کی۔ باہر کا حبل ایک بت آ گیا، پھر اسی طرح طائف کے علاقے بنو ثقیف میں وہاں کا بت تھا، اس کا نام تھا لات، یہ بڑا بت تھا۔ اہل مکہ کے حبل اور عزا بڑے بت تھے، اس کے علاوہ منات اور دیگر بھی کئی بت تھے، لیکن بت ایک تھا، عبادت کرنے والے زیادہ تھے، اور اس ایک بت پر تھانداری ساری عمر بن لحی کی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ کچھ مہربانی فرماؤ، یہ معبود جو ہے نا یہ بت زیادہ ہونے چاہیے۔ چنانچہ ہر قبیلے کا الگ الگ بت بن گیا جو اس قبیلے کے سردار کے پاس تھا۔ پھر قبیلے کے سردار کے پاس لوگ جاتے اور وہاں اس کی عبادت کرتے، پھر ہر ایک نے اس سے اجازت چاہی اور گھر جا کے گھر گھر بت بن گئے۔ پھر وہی لوگ جب بیت اللہ آتے، بیت اللہ کی عزت تو اسی طرح دل میں موجود تھی، تو معبود تو یا سردار کے گھر میں پڑا ہوتا یا اپنے گھر میں، تو پھر اجازت ہوئی کہ چلو ایک ایک بت بنا کر بیت اللہ میں بھی رکھ دیں۔ چنانچہ ہر قبیلے کا بت بیت اللہ میں بھی آ گیا۔ اس طرح بت پرستی شروع ہو گئی۔ مولانا الطاف حسین حالی نے کہا تھا، ہم ایسے خداؤں پہ حیران بڑے ہیں جو سنگین مزاج اور دل کے کڑے ہیں، کھڑے ہیں کھڑے ہیں پڑے ہیں پڑے ہیں، جو ناپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں۔ جو بت ہے اس کا قد ہے 2 فٹ، جو آگے عبادت کر رہا ہے اس کا قد ہے 7 فٹ۔ اپنے سے چھوٹے معبود کی عبادت کر رہے ہیں اور اتنی مت ماری گئی ہے کہ نہیں سمجھتے کہ یہ مجھے نفع کہاں پہنچا سکتا ہے جس کو میں نے خود تراشا ہے۔ برکت یہ سلسلہ چلتا رہا۔ گزشتہ درس میں ہم نے عبد المطلب تک
واقعات پڑھے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اور پھر ان کے بیٹے عبداللہ جب بڑے ہوئے، عبداللہ چونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے، ظاہر بات ہے حسن و جمال میں، سیرت و کردار میں پورے اہل مکہ سے نمایاں تھے۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ میرے داماد بنے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر کچھ اور تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی علاقے سے، جس علاقے کی طرف میرے نبی نے ہجرت کر کے جانا تھا، اس علاقے کی ایک خاتون جن کا نام تھا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو میرے نبی کی والدہ بنانے کا انتخاب فرمایا۔ چنانچہ عبداللہ کی شادی آمینہ سے ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ عجیب منظور تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل مبارک آمنہ کے پیٹ میں آیا تو عبداللہ شام کے علاقے میں تجارتی قافلے کے ساتھ گئے، وہیں پر بیمار ہوئی اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں مورخین کے راستے میں ابوا کے قریب ہوا، باہر کے اسی سفر میں وہ فوت ضرور ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے رحم میں ہیں، دنیا میں نہیں تشریف لائے کہ والد دنیا سے چلے گئے۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پیٹ میں آئے تو حمل کی جتنی تکلیفیں عورتوں کو ہوتی ہیں، مجھے اللہ نے ان تمام تکلیفوں سے محفوظ رکھا، حتیٰ کہ اگر میں پتھریلی زمین پر بھی چلتی تو پتھر بھی گویا کہ میرے لیے نرم ہو جاتے، کنویں پر پانی کے لیے جاتی تو گویا کہ یوں محسوس ہوتا کہ پانی خود امنڈ کر میرے برتن میں آ گیا ہے، بکریاں تک میری اطاعت کرتی۔ میں بڑی حیران تھی کہ یہ شرف کیسے اللہ نے مجھے عطا فرما دیا۔ بہر کیف پھر وہ دن آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بہار کے موسم میں دنیا کو بہاریں عطا کرنے والا موجود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا۔ میں نے آج ہی مولانا الطاف حسین علی کی کچھ شعر پڑھے، اچانک مجھے بڑے پسند ہے، میں نے ایسی یاد تو نہیں ہے، لکھ کے لایا ہوں، میں نے کہا آپ کو سنا دوں، بڑے زبردست ہیں، سن لیجیے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ وہ نبی پاک کے آنے سے پہلے کے حالات اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد۔ مولانا الطاف حسین علی نے یوں بیان کیا، کہتے ہیں نبی پاک کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ اور وہ نائلہ پہ فدا تھا، اس طرح گھر گھر ایک نیا خدا تھا، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ کوئی قانون کا تھا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے، نہ ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھتے تھے، سلجھتے نہ تھے جب جھگڑ بیٹھتے تھے، جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو صدیوں قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے، کہیں مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، جو ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، جو ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں، یکا یک ہوئی غیرت حق کو حرکت، بڑھا جانب ابو قیس ابر رحمت۔ ابو قیس اس پہاڑ کا نام ہے جو مکہ میں تھا، یعنی اللہ کی رحمت کا بادل ابو قیس پہاڑ کی جانب بڑھا، ہوئے پہلوئے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نبید مسیحا۔ خلیل اللہ کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبید اور بشارت، وہ پیدا ہوئی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، جسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا
الگ کر دکھایا، عرب جس پہ تھا کرنوں سے جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، ساری کائنات کا رخ ہی آپ نے پھیر کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ خیر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور ولادت کے وقت حضرت آمنہ کے بدن سے ایک نور اور روشنی نکلی جس سے کیسر و کسریٰ کے محلات روشن ہو گئے، اور ان ظالموں کے محلات کے کنگرے تک ٹوٹ گئے۔ باہر گئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی ایک باندی تھی ام ایمن، لقب ان کا ام ایمن تھا، نام ان کا برکت تھا۔ کیا نام تھا جی؟ اب غور تو فرمائیں، یہ نام بھی اللہ نے کیسے چن چن کے رکھے، کہاں عبداللہ، کہاں آمنہ، کہاں برکت، کہاں حلیمہ، سارے نام ہی پیارے ہیں۔ سب کے معنی میں عرض کرتا ہوں۔ وہ برکت اٹھا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے پاس لے کر گئی۔ عبد المطلب کا نام میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا، اگر کوئی بندہ بتایا تو اس کو 10 روپے انعام ملے گا انشاءاللہ۔ کیا نام تھا، کوئی بتا سکتے ہیں جی؟ بھول تو مجھے پتہ ہے، بھول گیا نا، پھر بھی میں نے احتیاطاً 10 روپے کہنا۔ شیبہ، زبردست، ماشاء اللہ، 10 روپے کی ادھارن انشاءاللہ۔ شیبہ، عبد المطلب کا نام کیا تھا جی؟ شیبہ۔ اور عبد المطلب کے پاس لے کر آئی۔ عبد المطلب نے جب دیکھا کہ میرے مرحوم بیٹے عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے تو خوشی سے جھوم اٹھے۔ اس وقت یہی سردار تھے، انہوں نے گود میں اٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھایا، اور سیدھا نبی پاک کو لے کر کعبے چلے گئے۔ اللہ کی قدرت دیکھو، نہ حبل کے پاس گئے، نہ عزا کے پاس گئے، حالانکہ یہی رواج وہاں چل رہا تھا، نہ کسی اور بت کے پاس گئے، سیدھے کعبہ لے کر گئے اور کعبہ کے گرد چکر لگایا اور کہا اللہ میرے عبداللہ بیٹے کا بیٹا پیدا ہوا ہے، یا اللہ یہ تیرے حوالے ہے اور اس کو میں تیری امان میں دیتا ہوں۔ چنانچہ واپس پلٹے، آمنہ کے پاس، اپنی بہو کے پاس آئے اور آمنہ کو کہا آمنہ بیٹا، میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ۔ اس نام کا بیٹا تو اور تھا کوئی نہیں وہاں پر۔ محمد کا معنی یہ ہے جس کی بار بار تعریفیں کی جائیں، تعریفیں کرنے والے تعریفیں کر کر کے ختم ہو جائیں، جس کی تعریف ختم نہ ہو اس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد اس میم کا عروج ہے عرش عظیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں۔ اللہ نے ایسا پیارا نام، اب ذرا وہ نام جو میں نے پہلے عرض کیے، آمنہ امن والی، حلیمہ حلم والی، عبداللہ اللہ کا بندہ، ام ایمن برکت برکتوں والی۔ کہنے والے نے کتنا خوبصورت کہا، توجہ کرنا، کہ جو عبداللہ کی صلب سے چل کر امن کے بدن کے اندر آیا ہو، جس نے حلم کا دودھ پیا ہو اور برکت کے ہاتھوں پر کھیلا ہو، وہ محمد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر، آپ کا نام محمد ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کا بھی دودھ پیا، ابو لہب کی باندی صوبیہ کا بھی دودھ پیا، اور عرب کے اندر رواج تھا کہ بچوں کو دودھ کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ اس کے 2 فائدے ہوتے تھے، ایک تو دیہاتوں میں زبان خالص بولی جاتی ہے، جیسے اب یہاں ہم شہر میں ہے نا اسلام آباد میں، تو کوئی آدمی یا پنجاب کے ہیں، کچھ سرحد کے ہیں، کچھ سندھ کے ہیں، جب آپس میں ملتے ہیں تو ظاہر بات ہے اردو بولتے ہیں نا، وہ اپنی اپنی بولیاں رہ جاتی ہیں۔ جب ہم گاؤں میں جاتے ہیں تو کئی زبان پہ ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جو اردو کے، گاؤں والے کہتے ہیں تم شہروں آئے ہو نا نخرے کرنے ہو، لیکن وہ نخرے نہیں ہوتے، چونکہ زبان بول بول کے نا یہ الفاظ چڑھ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہر علاقے میں جب تبدیلی ہو جاتی ہے، بندہ دوسرے علاقے میں چلا جاتا ہے، خالص زبان نہیں رہتی۔ عرب کے اندر یہ شعور تھا کہ اپنی زبان خالص سیکھنی چاہیے۔ خالص زبانیں دیہاتوں میں ہوتی ہیں، شہروں میں لوگ مکس ہوتے ہیں، زبان خالص نہیں رہتی۔
تو اس لیے بچوں کو دیہاتوں میں بھیجتے تھے، ایک تو خالص زبان سیکھ لیں گے، دوسری ظاہر بات ہے دیہاتی لوگ ذرا مضبوط ہوتے ہیں، شہری لوگ ہماری طرح ہی ہوتے ہیں نا جی، کام کاج کرتے کوئی نہیں ہے، اس لیے مضبوط نہیں ہوتے، تو دیہاتوں میں بچے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یہ دو فائدے تھے۔ چنانچہ عورتیں آتی تھیں جو کام یہی کرتی تھیں، اور یہ جو کام کرتی تھی نا، یہ کوئی پیسے باقاعدہ اجرت طے نہیں ہوتی تھی، بس لے جاتی تھی بچے، لیکن ان کے گھر والے پھر خیال کرتے تھے، ان کا خدمت وغیرہ کر دیتے تھے، لیکن کوئی خاص طے نہیں ہوتے تھے۔ چنانچہ بنو سعد قبیلے کی عورتیں آئیں کہ مکہ میں اگر کوئی بچے ہو تو لے جائیں گی، انہی میں بنو سعد قبیلے کی وہ خاتون بھی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ بنی، حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ انتہائی غریب تھی، ان کے شوہر کا نام تھا حارث، وہ بھی غریب تھے۔ روایات میں دو روایتیں ہیں، بعض روایات میں ہے کہ ان کے پاس ایک اونٹنی تھی، بعض میں ہے کہ ایک گدی تھی، بعض میں جو بھی ان کے پاس سواری تھی وہ اتنی کمزور کہ باقی عورتوں سے پیچھے پیچھے آئیں، مل نہ سکے۔ باہر کا باقی عورتیں آئیں، انہوں نے بچے لے لیے، آخر میں حلیمہ کی قسمت میں محمد ہی بچے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قسمت کی بات ہے نا، حالانکہ وہ پہلے آئیں، انہیں چاہیے تھا کہ پہلے لے لیتی، لیکن انہوں نے سوچا، شاید سوچا ہوگا کہ یتیم بچہ ہے تو کون ہماری خدمت کرے گا، شاید یہ وجہ ہو، شاید اللہ تعالیٰ نے ادھر جانا ہی نہ دیا ہو۔ باہر کیف جب حلیمہ سعدیہ کی باری آئی، انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ بچے تو اور ہیں کوئی نہیں، عورتیں لے گئی ہیں، ایک بچہ ہے یتیم، لیکن اب خالی تو واپس نہ جاؤں کہ میری سہیلیاں کہیں گی تجھے بچہ ہی کوئی نہیں ملا، تو اسی کو لے لیتے ہیں، اللہ برکت دے گا۔ اب اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ یتیم کیسا ہے، وہ اس کا باپ کون ہے، بس انہوں نے ایک نیکی کے جذبے کے ساتھ چلو خیر ہے جی، کوئی نہیں، اللہ خیر کرے گا۔ میرے بھائی، اللہ پہ جب بندہ توکل کرتا ہے تو اللہ ضرور راستے کھولتا ہے۔ یوں توکل کر کے حلیمہ سعدیہ چلی گئی، عبد المطلب کے گھر دستک دی، اور انہوں نے کہا کہ ہاں بیٹا تو ہے، بچہ تو ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں وہ جو پہلی میں نے نظر ڈالی نا، میں نے ایسا بچہ دیکھا نہیں تھا، ایسا بچہ کہاں سے دیکھتی، رب نے ایسا بنایا ہی کوئی نہیں تھا، رب نے ایک ہی بنایا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسان نے کیا کہا تھا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے آمنہ کے لال، جب میں آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں ایسا حسین میں نے کوئی نہیں دیکھا، میں کہاں سے دیکھتا، کسی مائی نے ایسا حسین بچہ جنا ہی کوئی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے ایسا پاک پیدا کیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یوں محسوس ہوتا ہے جب رب آپ کو بنا رہا تھا نا، آپ سے پوچھ پوچھ کر بنا رہا تھا، آپ کی مرضی کے مطابق بنا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ پنجابی کے شاعر نے کہا، کسے ماں ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਜਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਬਣਿਆ, ਸੁਹੱਪਣ ਨਿਫਾਸਤ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ। تھوڑا ذوق پہلے کریں، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ سحبن نفاست تے پھلاں دا سہرا، میں قربان اللہ محمد دا چہرہ۔ مصور نے بس انتہا کر سکتی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ اور سانچہ ہی توڑ دیا ہے جس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تھا۔ یہ ایک ہی اللہ نے بنایا، سبحان اللہ۔ حلیمہ کہتی ہیں میں نے کہا میں تو یہ سمجھ کر آئی تھی چلو اور کوئی نہیں تو یہی لے لیتی ہوں، ایسا بچہ تو دیکھا کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور حلیمہ روانہ ہوئی۔ بعض روایات میں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اگر پیچھے خامن کو بٹھایا
خامن کو آگے بٹھایا، خود پیچھے بیٹھی، بچے کو گود میں لیا تو اونٹنی چلتی نہ تھی، بلا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آگے بیٹھی، تب اونٹنی چلی۔ رب نے بتایا یہ بچہ پیچھے بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، یہ کائنات کا امام بننے کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں پہلی برکت جو نبی پاک کے آنے سے ہمیں ملی وہ تو یہ تھی کہ وہ جو ہماری اونٹنی تھی یا سواری جو بھی تھی، جو چلنے کے قابل نہ تھی، اتنی سست رو تھی کہ سب سے پیچھے رہ گئی تھی، جب اس پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو وہ تیز رو ہو گئی، حتیٰ کہ باقی اونٹنی والیوں سے آگے نکل گئی۔ سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے دسنی حلیمہ سعدیہ کتوں لے آئی ہے سونا بال، زلفاں ما ذاق البصر واللیل دے گھنگرے بال، یہ کہاں سے لے کر آئی ہے اے حلیمہ، یہ کیڑی چیز کیوں اینی تیز داچی نو دوڑائی جانی ہے، کیڑی دنیا دی دولت لکائی جانی ہے۔ حلیمہ جواب میں کہتی او جنوں تسا نہیں چاہیا میں اس نو چاہی آنی ہاں، میں تا رب دا محبوب گودی وچ بٹھائی آنی ہاں، میں اپنے مقدر جگائی جانی ہاں۔ حلیمہ آگے نکل گئی۔ حلیمہ فرماتی ہیں میرا کمزوری کی وجہ سے اپنا بیٹا بھی بھوکا رہتا تھا، اتنا دودھ تھا کہ اس کو بھی پورا نہیں ہوتا تھا، جب محمد بیٹے کو میں نے اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا اللہ نے میری چھاتی کو دودھ کے ساتھ بھر دیا۔ سبحان اللہ۔ حلیمہ فرماتی ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دائیں جانب سے میں ان کو دودھ پلاتی تھی، بائیں جانب اپنے بھائی کے لیے اپنے بیٹے کے لیے میں نے رکھا ہوا تھا۔ ایک دن جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے اٹھا کر دوسری جانب کیا کوشش تو آپ نے دودھ قبول نہیں کیا، گویا کہ زبان حال کے ساتھ کہا ہوگا اماں میں نے بڑا ہو کر یہی درس دینا ہے، دوسروں کا حق نہیں کھانا، آج خود کیسے کھاؤں۔ چنانچہ ہمیشہ دائیں جانبی فرماتی ہیں کھجوریں بالکل خشک تھی، کاٹ پڑا ہوا تھا، ہمارے کھجور کا جو درخت تھا اس سے کھجوریں گرنا شروع ہو گئے، اونٹنی کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے، برکتیں بکریاں چرنے کے لیے جاتی، خشک پہاڑ ہوتے لیکن شام کو ان کے پیٹ بھرے ہوئے، دودھ وافر مقدار میں، اتنی برکتیں ہمارے گھر میں آئیں کہ حلیمہ کہتی ہیں ہم سارے بنو سعد قبیلے سے زیادہ خوشحال ہو گئے، حالانکہ ہم سب سے زیادہ غریب تھے۔ ہر 6 مہینے کے بعد حلیمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آتی، ان کی والدہ اور دادا جان سے ملاتی، پھر واپس لے جاتی۔ جب 2 سال پورے ہوئے، اب 2 سال تک ہی دودھ پلانا تھا، اس کے بعد تو واپس کرنا تھا، لیکن ان 2 سالوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی دل میں بیٹھی اور آپ کی برکتیں ایسی دیکھی کہ حلیمہ اور ان کے شوہر ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس بچے کو واپس کرے، چنانچہ وعدے کے مطابق مکہ لے کر کے تو آئیں اور آ کر بڑی منت کی اماں جی آمنہ کی کہ اس بچے کو اور ہمارے پاس چھوڑو، مکے کی میں بیمار ہو جائے گا، ادھر آب و ہوا بڑی اچھی ہے، بڑا یہ ہے وہ۔ حضرت آمنہ نہیں چاہتی تھی لیکن اتنی انہوں نے منتیں کی کہ انہوں نے اجازت دے دی۔ چنانچہ حلیمہ پھر لے کر چلی گئی اور 2 سال مزید آپ وہیں رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال ہو گئی، تھک تو نہیں گیا آپ حضرت؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال ہوئی تو آپ اپنے ان بھائیوں کے ساتھ بنو سعد کے بھائیوں کے ساتھ حلیمہ کے دوسرے بیٹوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے آپ بھی ساتھ چلے جاتے اور بالکل کبھی کھیل کود کے لیے ان کے ساتھ چلے جاتے۔ بکریاں تو ظاہر ہے زیادہ کوئی خیال رکھتے ہوئے 4 سال کا بچہ تو چھوٹا ہوتا ہے لیکن ساتھ چلے جاتے۔ ایک دن بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت حلیمہ کے بچوں نے آ کے بتایا اماں جی وہ جو ہمارا مکی بھائی ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 2 بندے آئے ہیں اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ خبر جو اماں جی حلیمہ نے سنی نا ان کے شوہر بھاگے گئے کہ یہ کیا ہوا۔ وہاں جا کے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے، جیسے بچہ ہوتا ہے ڈرا ہوا۔ انہوں نے اٹھا لیا، بیٹا کیا ہوا تھا؟ حضور نے فرمایا 2 بندے آسمان سے اترے، انہوں نے مجھے لٹا دیا، میرا سینہ چیر دیا، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں، درد مجھے نہیں ہو رہا، یعنی منظر گویا کہ میں دیکھ نہیں رہا ہوں، اور انہوں نے جناب میرا دل نکالا، اس کو دھویا، کچھ چیز باہر پھینکی، پھر جوڑ کر بند کر دیا، اور ابھی میں یہاں کھڑا ہوں۔
یہ ہے شق صدر. جو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے وہ بندے نہیں تھے، فرشتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کے سینے کو صاف کر کے آؤ. الم نشرح لک صدرک. لیکن اس واقعے سے اماں جی حلیمہ بڑی ڈر گئے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی صدمہ پہنچ جائے، اور پھر چنانچہ وہ پھر فوراً ان کو لے کر مکے آ گئی اور والدہ کے حوالے کر دیا. یہ 4 سال آپ نے وہاں گزارے، 2 سال آپ نے پھر والدہ کے ساتھ گزارے. کتنی عمر ہو گئی جی؟ 6 سال کی عمر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تو والدہ نے کہا بیٹا اور تجھے ننیال ملا، ننیال نام کے خاندان سے ملا ہے. چنانچہ یثرب کے علاقے کی طرف ہی ان کے ننیال تھے، وہاں ملا کر جب واپس آ رہے تھے راستے میں اماں جی آمنہ کی وفات ہو گئی. مقام ابوا پر اماں جی کی وفات ہوئی. 6 سال کا بچہ ہے، دنیا میں آیا نہیں ہے، باپ پہلے چلا گیا. 6 سال کی عمر ہے، پہلی دفعہ ننہال ملنے گیا ہے. واپسی میں راستہ ہے، سفر ہے، وہ ام ایمن ساتھ ہے. برکت وہ باندھی جو تھی ان کی واقعی برکتیں بڑی تھیں، وہ ساتھ ہیں، اور بندہ مرد ساتھ ہی کوئی نہیں. سفر ہے، راستے میں بیمار ہوئی، وفات ہو گئی. آپ خود سوچیں ام ایمن برکت نے اکیلے کیسے قبر کھودی ہوگی، پتہ نہیں کیسے اوپر پتھر رکھے ہوں گے، کیسے قبر بنائی ہوگی، اور کیسے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا ہوگا کہ اب ہم نے مکہ جانا ہے، ان کو ادھر ہی چھوڑنا ہے. حضور روئے ماں کی قبر کے ساتھ چمٹ کر کے، نہیں میں نے امی کے ساتھ جانا ہے. برکت لے کر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر دادا عبد المطلب کے حوالے کیا اور کہا ان کی امی تو راستے میں وفات ہو گئی ہیں. عبد المطلب کے آنسو آ گئے کہ اللہ کی عجیب تقسیم ہے، باپ پہلے چلا گیا تھا اور ماں بھی چلی گئی ہے. اللہ کوئی نہیں ام ایمن، برکت خیال تو نے رکھنا ہے محمد کا، اور یہ میرا بیٹا ہے اور میں انشاءاللہ اس کی خاص پرورش کروں گا. چنانچہ عبد المطلب کے دل میں اپنے بیٹوں سے بڑھ کے اللہ نے محبت ڈالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. روایات میں ہے کہ ان کا ایک خاص نشست گاہ تھی بیت اللہ کے پاس، چونکہ سردار تھے نا، اور ان کی بیٹھنے کی خاص جگہ بنی ہوئی تھی، تخت کہہ لیں یا بیٹھنے کی کوئی بھی خاص جو جگہ تھی. وہاں پر بڑے سے بڑا سردار بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا، بچے تو دور کی بات ہے، سب سامنے بیٹھتے. عبد المطلب اپنے اس نشست گاہ پر بیٹھتے. انہوں نے کہا تھا کوئی یہاں پہ نہیں بیٹھ، ان کا اپنا بیٹا بھی کوئی آتا تو فوراً ہٹا دیا جاتا. لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے جاتے تو خبردار محمد میرے بیٹے کو کوئی نہ روکے، یہ میرے ساتھ ہی بیٹھے گا. چنانچہ عبد المطلب کی نشست گاہ پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھا کرتے تھے. باقی عبد المطلب کے اپنے بیٹے بھی وہاں نہیں بیٹھ سکتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے گویا کہ آپ کو شرف عطا فرمایا. لیکن اللہ کی عجیب قدرت 8 سال ہوئی، 2 سال دادا کے ساتھ رہے، 8 سال عمر کے دادا بھی وفات ہوا. داؤلہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی بات پیاری فرمائی، علم یجد کر یتیمن فآوا. بچے کی ایک انگلی باپ پکڑتا ہے، ایک انگلی ماں پکڑتی ہے اور اس کو کھلاتے ہیں، چیزیں بتاتے ہیں، بیٹا یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے. رب نے کہا میرے محبوب تیرے باپ کو پہلے اٹھا لیا، تیری ماں کو بعد میں اٹھا لیا، نہ تیری باپ رہے، نہ تیرا باپ رہے گا، نہ تیری ماں رہے گی، نہ تیرا دادا رہے گا. تیری انگلیاں پکڑ کے میں آپ تجھے پھراؤں گا میرے نبی، میں آپ تجھے پھراؤں گا، میں تجھے بتاؤں گا تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کدھر جانا ہے اور کدھر نہیں جانا، میں تیری رہنمائی کروں گا. چنانچہ آپ کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب نے کرنا شروع کر دی. بعض مورخین لکھتے ہیں کہ ابو طالب کی ذمہ داری خود عبد المطلب نے آخری عمر میں لگا دی. جب دیکھا کہ میری حالت اب بچنے کی نہیں ہے تو انہوں نے کہا میرے بیٹے محمد کا خاص خیال رکھنا. ابو طالب بڑے شفیق تھے لیکن بڑے غریب تھے، بڑے غریب تھے. اپنے بیٹے بھی ان کے زیادہ تھے، کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا. لیکن ابو طالب کہتے ہیں کہ غربت کی وجہ سے میرے بیٹے بھوکے رہتے تھے، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جب میرا بیٹا محمد ساتھ بیٹھتا تھا نا تو ایسی برکت کھانے میں آ جاتی تھی کہ سب کے پیٹ بھر جاتے تھے. چنانچہ ابو طالب نے حکم دیا کہ خبردار جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پر نہیں آئے گا تب تک کوئی لقمہ نہیں توڑے گا. سمجھ رہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے گویا وہاں بھی شرف عطا فرمایا۔ چنانچہ آپ 4 سال کی عمر میں یعنی مزید وہاں گزارے۔ 8 اور 4 کتنے ہو گئے جی؟ 12 سال کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی، ابو طالب نے، چونکہ ان کے دل میں بڑی محبت پیدا ہو گئی، خود وہ ابو طالب کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تنگ نہیں کرتے تھے جیسے بچے کرتے ہیں، کبھی جھگڑا نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو شام کے علاقے میں سفر کے لیے جانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اس سے پہلے کبھی مطالبہ نہیں کیا، بچے ہوتے ہیں نا ضد کرتے ہیں میں نے بھی ساتھ جانا ہے، کبھی نہیں۔ پہلی دفعہ انہوں نے کہا کہ چچا جی میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، تو ابو طالب کہتے ہیں میرا دل تو نہیں تھا کہ بچے کو ساتھ دے کر جاؤں، ظاہر سفر ہے لمبا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ مجھے کہا تھا کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا، تو محمد جیسے بیٹے کو نہ کرنا مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے کہا چل تو بھی چل۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ شام کے علاقے تجارت کے لیے چل پڑے۔ وہاں کیا ہوا، شام کے کنارے پہ ایک گاؤں تھا، یعنی ابھی ملک شام شروع نہ ہو، یوں سمجھے بارڈر پہ ایک گاؤں تھا، وہاں پہ اکثر قافلے والے پڑاؤ ڈالتے تھے۔ پہلے دور میں یہی ہوتا تھا، کچھ خاص جگہ ہوتی تھی وہاں قافلے والے رک جاتے تھے، رات گزاری، پانی شانی جہاں پہ ہو، اگلے دن پھر سفر شروع ہو جاتا، تو وہاں پہلے بھی قافلے رکتے رہتے تھے۔ وہاں جا کر یہ قافلہ رکا، وہاں قریب ہی ایک عیسائیوں کا گرجا تھا، اس کے اندر ان کا ایک راہب تھا جس کا نام تھا بحیرہ۔ کیا نام تھا جی؟ وہ کبھی کسی قافلے والے سے ملا نہیں تھا، کبھی نہ وہ باہر آیا نہ کبھی کسی، لوگ آتے ادھر قریب ٹھہر کے چلے جاتے، اس نے کبھی کسی سے کوئی علیحدہ سلیح نہیں کی۔ چنانچہ یہ قافلہ جب وہاں ٹھہرا تو بحیرہ کا قاصد آیا اور اس نے کہا قافلے والوں، بحیرہ صاحب نے بھیجا ہے کہ تم سب نے کھانا وہاں گرجے میں آ کر کھانا۔ بڑے حیران ہوئے، آج سے پہلے کبھی دعوت نہیں ہوئی، تو ٹھیک ہے، کہنے لگا کہ اس نے یہ کہا ہے کہ قافلے میں چھوٹے بڑے کسی کو رہنا نہیں چاہیے، سب کے سب نے آ کر کھانا کھانا۔ ٹھیک ہے جی، سب نے تیاری کی، بڑا ایک گرجا ہے اور ان کا بڑا عالم ہے، تو عرب کے اندر تو علم والے لوگ تھے ہی کوئی نہیں نا، اکا دکا کوئی عالم تو بہت بڑی قدر تھی، یہ آج والا حساب تو نہیں ہے، مولوی زیادہ ہو گئی اس وقت سب قدر کرنے بھی چھوڑ دی تھی، سمجھے؟ تو مولوی بٹا پرتو مولوی بٹا پرتو حاضر، تو آ کر کھاؤ قسم پھر زیادہ ہو گئے قدر بھی ختم ہو گئی، تو جب چیز کم ہوتی ہے پھر قدر بھی زیادہ ہوتی ہے، تو بڑی قدر تھی۔ اب انہوں نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچہ ہے ابھی 12 سال کا نا، گرجے کے آداب کا نہیں پتہ ہوگا، بڑے سے کیسے بات کرنی، بچوں کو کیا پتہ، تو کیوں نہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر ہی چھوڑ دیں، ان کو نہ لے کر جائیں۔ سب نے کہا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، ان کے لیے کھانا نہیں آئیں گے، اگر اس نے دیا تو نہ دیا تو ادھر ہی کچھ کر لیں گے، ان کو لے جانا مناسب نہیں ہے۔ ابو طالب کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سامان کے پاس اگر ٹھہر جائیں، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، کبھی حضور نے ضد تو کی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہ گئے، باقی سارے قافلے والے چلے گئے۔ بحیرہ نے ہر ایک کو دیکھا، اس نے کہا کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا؟ میں کہا جی نہیں، سارے آ گئے۔ کوئی چھوٹا بڑا کوئی رہ گیا ہو؟ کہا جی ایک بچہ ہے، اس کو ہم نے بچہ سمجھ کے چھوڑ آئے ہیں، اور اس نے کہا اللہ دے ہو بندے ہو، دعوت تو اسی بچے کے لیے کی ہے جس کو تم چھوڑ کے آ گئے، لے آؤ اس کو بھی بلا کر لے آؤ، جس کے لیے دعوت کی اس کو تم لے کر ہی نہیں آئے، تم تو پہلے بھی گزرتے رہتے تھے، تمہاری کب دعوت کی تھی ہم نے، لے آؤ اس بچے کو بھی۔ چنانچہ حارث آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لے گئے، اور بحیرہ نے پورے قافلے کا اتنا استقبال نہیں کیا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال، حضور سے ملا اور اس نے برقعے اٹھائے ہوئی ہیں، قافلے والے دیکھ رہے ہیں عجیب منظر ہے، کہنے لگا جی کس کا بیٹا ہے؟ ابو طالب نے کہا میرا بیٹا ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ کہا نہیں آپ کا تو نہیں، کہا جی میرا، کہا نہیں میرے علم کے مطابق آپ کا یہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی اصل میں میرا بھتیجا ہے، اس کا باپ فوت ہو گیا، میں اس کو بیٹا ہی کہتا ہوں۔ کہا اس طرح بتاؤ نا، اس طرح بتاؤ نا کہ آپ کا بیٹا نہیں آپ کا بھتیجا ہے، میرے علم کے مطابق اس کا باپ تو فوت ہو گیا۔ کہا بالکل صحیح ہے، باپ فوت ہو گیا۔ ماں، کہا جی ماں بھی فوت ہو گئی۔ کہا جی آپ صحیح بات بتائیے۔
انہوں نے کہا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لات اور عزا کی قسم دے کر، حبل اور عزا کی قسم دے کر ایک بات کہتے ہو، سچ سچ بتانا۔ یہ قسم اس نے اس لیے کھائی کہ مکے والے کھاتے تھے، ورنہ وہ تو عیسائی مسلک کا تھا، وہ عیسائی لوگ نہیں کھاتے تھے یہ قسم، مکے والے ان بتوں کی قسم کھاتے تھے۔ اس نے کہا جی میں حبل اور عزا کی قسم کھا کر ایک بات پوچھتا ہوں بیٹا، سچ سچ بتانا۔ تو روایات میں آتے حضور اتنے غصے ہو گئے، فرمایا نہیں مجھے مت قسم دو حبل اور عزا کی، مجھے ان کی قسمیں نہیں اچھی لگتی، مجھے یہ نہیں پسند۔ میں نے کہا اچھا اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ سچ سے حضور ہاں اب ٹھیک اب ٹھیک۔ ابو طالب کہتے ہیں ہم حیران کہ ہم تو سب یہی قسمیں کھاتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ خیر اس نے راہب نے کہا آپ چپ کر کے بیٹھے جی، آپ کے ساتھ میں نے کوئی بات، میں نے اسی بچے کے ساتھ باتیں کرنی، میں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں جی حضور میں ہاں ٹھیک ہے، اب اللہ کی قسم دے کر مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ اس نے چند علامات جو نشانیاں تھیں پوچھی اور اس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے کندھوں سے کپڑا ہٹا کے یہ ادھر دیکھ سکتا ہوں۔ حضور نے کہا جی آپ نے اللہ کی قسم دی ہے تو دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے جو دیکھا تو حضور کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی، چھوٹا سا نشان تھا۔ اس نے جب وہ دیکھا تو وہ تو چمٹ گیا اور اس نے کہا یہ تو اس امت کا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تو اللہ وہ عظمت عطا فرمانے والا ہے جو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ نبی حاضر امہ، نبی حاضر امہ، اس امت کا نبی آ گیا ہے، اس امت کا نبی آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو طالب کہتے ہیں ہم حیران، دعوت کے لیے ہمیں بلایا، بڑے سارے ہم ہیں، ہمارے ساتھ کوئی بات چیت ہی نہیں ہے اور سارا جناب پروٹوکول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ پھر کھانا کھلایا اس نے اور پھر وہاں جہاں پہ ہمارا قافلہ تھا وہاں ساتھ چھوڑنے کے لیے آیا اور اس علاقے کے لوگوں نے بتایا کبھی کسی کے لیے باہر نکلا ہی نہیں جیسے جیسے وہاں تک آیا اور پھر اس نے کہا ابو طالب یہ جو تیرا بیٹا ہے نا، پتہ ہے مجھے کیسے پتہ چلا کہ اس قافلے میں کون عظیم شخصیت ہے؟ کہا نہیں، کہا میں اپنے گرجے میں تھا تو میں نے دیکھا بادل کا ٹکڑا اس قافلے کے اوپر چل رہا ہے، میں نے محسوس کیا کہ کوئی عظیم شخص ہے۔ جب آپ آ گئے تو بادل کا ٹکڑا ادھر ہی رہ گیا، میں نے سوچا کہ وہ بندہ تو ادھر ہی رہ گیا جس کے اوپر بادل سایہ کیے ہوئے تھا، اور یہ دیکھ درخت کی ٹہنیاں مل رہی ہیں آپس میں، اس بچے کے اوپر سایہ کر رہی ہیں۔ ابو طالب کہتے میں بھی حیران رہ گیا۔ پھر اس بحیرہ نے مجھے کہا آپ شام جا رہے ہو نا، یہودی بڑے دشمن ہیں، اگر جس طرح میں نے ان کو پہچان لیا نا اس طرح یہودیوں نے پہچان لیا تو خطرہ ہے ان کی جان کو، مشورہ میرا یہ ہے کہ ان کو واپس مکہ لے جاؤ، شام نہ لے کر جاؤ۔ اور ساتھ سے یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا مشورہ دے کر، اب آگے آپ کی مرضی ہے، آپ کا بیٹا ہے، میں زبردستی تو کر نہیں سکتا، مشورہ میرا یہ ہے کہ آپ ان کو آگے نہ لے کر جائیں، یہ اس امت کا نبی ہے اور بنو اسحاق سے نبوت منتقل ہو گئی ہے بنو اسماعیل میں، اور یہودی جو کہ بنو اسحاق ہے اس لیے ان کو غصہ آئے گا تو وہ کہیں ان کوئی جان کے دشمن نہ ہو جائیں، مشورہ میرا یہ ہے کہ ان کو آپ وہاں نہ لے کر جائیں۔ چنانچہ ابو طالب چونکہ بڑا متاثر ہو گیا تھا اس سارے واقعے سے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں آپ کے مشورے پہ عمل کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بندے بھیجے اور حضور کو وہیں سے واپس مکہ مکرمہ کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی کا آغاز کیا جس میں آپ نے بکریاں بھی چرائی، تجارت بھی کی، انشاءاللہ وہ ہم اگلے درس میں پڑھ لیں گے۔